نشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ایک دوست نے کسی ادارے کے حساب کی جانچ کے تجربے کو اس طرح بیان کیا: شہر کے ایک مشہور تعلیمی ادارے کے سالانہ حساب کی جانچ میں بھی شریک تھا۔ معائنے کے دوران جب میں دوپہر کا کھانا کھایا اور نماز کے لیے قریبی مسجد میں گیا تھا تو اتفاق سے ایک پرانے دوست سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے آپس میں خیریت دریافت کی۔ پھر میں نے کہا، میں یہاں ایک ادارے کے سالانہ حساب کی جانچ کے مقصد سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس نے گزشتہ روز ادارے کا دورہ کیا تھا۔ وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ وہاں پڑھنے والے غریب بچوں کے کھانے کے لیے تھوڑی بہت رقم دیا تھا۔ میں نے تجسس سے پوچھا کہ کیا دی گئی رقم کی رسید ہاتھ میں ہے؟ اس نے عطیے کی رسید کو پرس سے نکال کر دیا۔ مجھے وہ رسید ملی اور پوچھا کہ کیا میں اسے رکھ سکتا ہوں؟ تب وہ راضی ہو گیا۔ پھر ہم دونوں وہاں سے چلے گئے۔ میں سیدھا ادارے گیا اور ایڈٹ کا کام جاری رکھا۔ اس دوران میں نے دوست کے دیے ہوئے رسید اور کاؤنٹر کتاب کی جانچ کی۔ مجھے اس رسید میں بدعنوانی کا پتہ چل کر حیرت ہوئی۔ عطیے کی رسید 25,000 تھی اور کاؤنٹر کتاب میں یہ 2,500 تھی۔ اس لین دین کی وصولی کی توثیق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ صبح کے معائنے میں کئی قسم کی بے ایمانیاں سامنے آئی تھیں۔ ان میں سے کسی کو بھی محض ایک لکھنے میں غلطی جیسے نہیں دیکھا جائے گا۔ جب پہلے اسی طرح کی مالی بے ایمانیاں مسجد کے انتظامیہ سے پکڑی گئی تو اس نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ لوگ مجھے تنخواہ دیتے ہو؟ پیارے دوستو، جو کچھ یہاں ہوا ہے وہ ایک سنگین جرم ہے جس میں بہت سے گناہ شامل ہیں، جیسے بے ایمانی، چوری اور دھوکہ دہی۔ جو امانت یا سچائی کو برقرار رکھے وہ مومن ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دھوکہ دہی کرنے والوں کا کوئی ایمان نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت کردہ حدیث میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منی، دھوکے باز ہم میں سے نہیں ہے۔ پیارے دوستو، جب مالی ذمہ داریوں کی بات ہو تو ہمیں زیادہ ڈرنے اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔